سبيل سعادتي وأفكاري. تو جب اللہ تعالیٰ کی بہت شدید محبت ہوتی ہے نا تو اس وقت آپ کو الرحمن کا لفظ ملے گا. بہت شدید رحمت، آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یہاں کون سی شدید محبت ہے. اسی لیے پھر آپ کو سورۃ الرحمن سمجھ میں آ گئی. الرحمن علم القرآن، جس نے اتنی شدید محبت کی، اتنا مکمل خیال کیا کہ اس نے اس مکمل خیال اور شدید محبت کے ناطے قرآن سکھایا. اس لیے قرآن سکھایا. ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو؟ اور قرآن کس لیے سکھایا گیا تھا؟ کس محبت سے سکھایا گیا تھا؟ کیا لحاظ کر کے ہمارا سکھایا گیا تھا؟ ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو؟ سبحان اللہ. تو یہ ہو گیا تھوڑی سی بات الرحمن الرحیم کے بارے میں. اچھا، لیکن ایک کنفیوژن بھی آ گئی، وہ بھی سمجھ لیں. رب میں سربراہی کے، سرداری کے معنی تھے کہ نہیں تھے نا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کی اتھارٹی ہوتی ہے نا تو آپ کی دو طرح کے مینیجرز ہوتے ہیں. ایک مینیجر ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز چیک کر رہا ہوتا ہے، اس کو مائکرو مینجمنٹ کہتے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھا دکھاؤ کیا کیا. ہر منٹ چیک کر رہا ہے. ایک مینیجر ہوتا ہے، کہتا ہے اس ہفتے یہ کام مکمل کر لینا، میں جمعے کو چیک کر لوں گا، کھلی چھٹی. پورا اعتماد ہے کہ تم کر لو گے، مجھے بار بار تمہیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کہو میں گھر سے کام کر لوں، کام کر لو، جہاں سے بھی کرو، درخت سے لٹک کے کر لو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تم کام کر لو، جمعے کو مجھے دکھا دینا. ایسے بھی باس ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ہوتے ہیں جو ہر چیز کو مینج کر رہا ہے، اور دوسرا کھلی آزادی دے کے بس مجھے ریزلٹس دکھا دینا، یہ تمہاری ڈیڈ لائن ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اقتدار رکھتے ہیں، رب ہیں، تو ان کا حق ہے وہ کسی بھی لمحے پوچھ لیں. لیکن دنیا کی زندگی کیسی بنائی ہے؟ کس قسم کی مینجمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی؟ نماز پڑھنی ہے، 5 وقت پڑھنا، نہیں پڑھنی سوتے رہو. ویسے پڑھنی چاہیے، میں اٹھاؤں گا نہیں. جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. لیکن بولو گے تو آسمان سے کوئی بجلی آ کے نہیں لگے گی زبان پہ. بولنا ہے بولو، میں نے بتا دیا نہیں بولنا، باقی اب تمہارا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اس کی میں آپ کو انسانی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں تو الحمدللہ دنیا میں اب غلامی نہیں رہی اس طرح کی، لیکن مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. آپ فرض کریں کہ آپ میرے پاس آئے، آپ کہتے ہیں آج کے بعد آپ میرے غلام ہیں. میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، غلامی قبول کر لیجیے. آپ کی کیا کروں جی آپ کے غلام ہونے کے ناطے؟ بس یہ میں نے ایک دائرہ بنایا ہے، اس دائرے کے اندر رہنا، بس باقی کچھ نہیں، اس دائرے کے اندر رہنا. کہا جی یہ تو بڑا آسان کام ہے. اب میں دائرے کے اندر زندگی گزار رہا ہوں اور آپ مجھے دور سے دیکھ رہے ہو. ایک دن میں ذرا پھسل کے گر گیا دائرے کے اس طرف. جب میں دائرے کے اس طرف گرا، میری نظر فوراً کہاں گئی؟ مالک کی طرف. اوہ سوری سوری سوری، غلطی سے کونے پہ پھسل گیا تھا، اب نہیں ہوگا. میں کچھ بھی نہیں کہا، ایسے بس ایک لفظ نہیں کہا میں نے. میرے ذہن میں آیا ماشاء اللہ باس تو ویسے کافی ہلکا ہاتھ رکھا ہوا انہوں نے، اتنی کو سزا بھی نہیں ملی. تو 2-3 دن بعد مجھے تھوڑا خیال آیا کہ میں ذرا ایک اور دفعہ غلطی سے کر کے دیکھوں کیا ہوتا ہے. تو میں گرا، فوراً میں نے دیکھا جو میرے مالک ہیں وہ بیٹھے ہوئے چیئر پہ، اٹھے بھی نہیں چیئر سے. اور پھر میں کہوں سوری سوری، وہ کہتے اچھا جی یہ تو اتنا کوئی سیریس نہیں ہے جتنا میں پہلے سمجھ رہا تھا. میں پہلے بہت ڈرا ہوا تھا، کیونکہ مجھے لگا کہ اگر میں اس قانون کو توڑوں گا تو کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ہوگا نا، کوئی ساتھ میں اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا، کوئی سوال جواب. لیکن کچھ نہیں ہوا. تو اب میں کیا کرتا ہوں، ایک پاؤں ادھر، ایک پاؤں ادھر، ایک پاؤں ادھر، ایک پاؤں ادھر. اور پھر میں باس کو بھی، وہ بھی مجھے ایسے. اور پھر کچھ عرصے بعد میں دونوں پیر اس طرف اور گھوم پھر رہا ہوں. اور باس سے بھی، باس کہتا ہے لنچ تیار ہے. یعنی تعلقات میں کوئی وہ ابھی بھی پرووائڈ کر رہا ہے، ابھی بھی خیال رکھے ہوئے ہے،
اور میں لائن کے باہر ہوں لیکن کچھ نہیں کہا. اچھا میں 5-6 سال اس طرح گزار دیے اسی طرح سے. اس دوران میرے ساتھ وہ کچھ زیادہ رعایت نہیں کر رہا. اب وہ جو زیادہ رعایت کرتا ہے نا کوئی باس, تو اس سے امپلائیز کا کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے. میری ایک بہت پرانے زمانے میں میری ایک جاب تھی. میں پری اسکول ٹیچر تھا, کنڈر گارڈن اینڈ پری اسکول. اور پھر مجھے وہاں سے جب میں فارغ ہوا تو مجھے ایک جاب ملی. میں تیسری جماعت کو میتھ پڑھاتا تھا, میتھمیٹکس. تو جس اسکول میں پڑھاتا تھا ساری ٹیچرز جو تھیں وہ سینئر تھیں, اور بہت ہی یعنی بچے دیکھ کے ان کو, میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ دادی یاد آ جائیں, دادی تو نائس ہوتی ہیں, دادی نانی, ان کو دیکھ کے قیامت یاد آ جاتی تھی. میں گیا کلاس میں نے کہا میں نے ان بچوں سے دوستی کرنی ہے, ان بچوں کو میں نے ڈرانا نہیں ہے. میں گیا, میں لطیفے سنا رہا ہوں, میں ٹیبل پہ کھڑا ہو کے ٹرکس کر رہا ہوں, یہاں پہ پینسل گھسا کے یہاں سے نکال رہا ہوں کچھ کر, وہ تالیاں بجا رہے ہیں, سرکس بنا ہوا ہے کلاس کے اندر. میں نے کہا یہ بچے مجھ سے اتنی محبت کریں گے, 1-2 دن بعد جب میں کہوں گا میتھ شروع کرو دل کھول کے پڑھیں گے. تو میں سمجھا یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہوگی, میں اتنی محبت سے ان سے ڈیل کر رہا ہوں, کھلی آزادی دی ہوئی ہے. تیسرے دن میں نے کہا چلو بھائی بچوں اوپن اپ پیج 5. کیا ہوا پتہ ہے؟ ایک مجھے کہتا ہے نو, دوسرا ایک دوسرے سے کہتا ہے ڈو دا پینسل, وہ پینسل والی چیز کرے دوبارہ. میں نے کہا نہیں اوپن پیج 5. اور مجھے ابھی تک یاد ہے ایک بچہ وہ دیوار پیچھے کلاس کی دیوار پہ گیا, وہاں پہ وہ یہاں کھڑا اپنا نام لکھ رہا ہے دیوار پہ, اور وہ لکھ رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس کا دوست اس سے کہہ رہا ہے یار ٹیچر تجھے دیکھ رہا ہے, تو کہتا ہے ہاں لیکن یہ اچھے ہیں. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ رحمت کی جا رہی ہے, آپ کا بہت خیال, بہت شدت سے محبت کی جا رہی ہے آپ کے ساتھ, اور اس محبت پورا مکمل خیال کیا جا رہا ہے, آپ نافرمانی کریں یا فرما برداری کریں آپ کا پھر بھی خیال کیا جا رہا ہے, تو اس میں امکان کس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ تو نائس ہی نائس ہے, یہ تو ہے ہی اچھے نرم دل کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا ہے قرآن میں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, انسان تجھے اپنا رب جو تجھ سے اتنا تجھ پر کرم کرتا ہے, کس چیز نے تجھے دھوکہ دے دیا؟ کیا اس کے کرم نے تو تجھے دھوکہ نہیں دے دیا؟ دھوکے میں تو نہیں پڑ گیا تو جب کہا نا الرحمن الرحیم تو یہ خطرناک بات کہہ دی. رب تو وہ ہے, رب میں تو اتھارٹی آ گئی نا, اقتدار آ گیا, اور اس کے بعد فوراً تسلی دے دی کن الفاظ سے؟ الرحمن الرحیم. اب کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر جا کے اس نے ایک لکر سٹور کھول لیا, اس نے کوئی اور حرام بزنس شروع کر دیا اور حرکتیں شروع کر دی, اور اس کو تم کو یہ اللہ کی حدود سے باہر ہے یار, واپس آ جاؤ حدود کے اندر. یار تجھے نہیں پتا, ایک لیکچر میں نے سنا تھا الرحمن الرحیم, پتہ ہے کتنی چیزیں, 3 چیزیں ہوتی ہیں الرحمن کے اندر اور 2 ہوتی ہیں الرحیم کے اندر. چھٹی ہے نا الرحمن الرحیم میں, تو پھر بگاڑ کا سارا سامان ان 2 الفاظ میں, جتنی رحمت ہے اتنا ہی بگاڑ کا سامان بھی ہے. لیکن فاتحہ میں جو بنیادی رشتہ ہے نا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس کو صحیح یعنی میزان پر قائم کیا گیا ہے. تو فوراً الرحمن الرحیم کے بعد کیا بات کی؟ مالک یوم الدین. فوراً سیدھا ہو گیا بندہ. میں نے کہا تھا نا میں اپنے مالک سے فینس کے باہر میں 5 سال اسی طرح چھٹی گزاری. 5 سال بعد مالک مجھے بلاتا ہے, کہتا ہے یہ جو تم باہر کھڑے ہوئے ہو نا, ہاں مجھے پتا ہے, وہ ایک دفعہ میں آپ نے کہا تھا لیکن یاد ہے مجھے وہ بھی کیا دن تھے. کہتے میں نے ویسے اس دن سے ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہ تم کتنی دفعہ باہر گئے تھے, یہ ریکارڈ ہے تمہارا, اور آج تمہیں اس سب کی اکٹھی سزا ملے گی. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے مالک یوم الدین کیا ہوتا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی کھلی چھٹی ہے,
لیکن بعد میں آگے جا کے فوراً پکڑ ہو رہی ہے نا. اب یہ ایک عجیب صورت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے بارے میں جتنا کہوں کم ہے. آج سیشن ختم ہونے سے پہلے 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, مالک یوم الدین کے بارے میں اور ابھی جو کچھ پڑھا ہے اس کے بارے میں. دو لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں اس صورت میں. ایک رب اور ایک مالک ہے نا, ایک رب اور ایک مالک, اور ان دونوں کے درمیان 2 الفاظ ہیں. ایک طرف رب ہے, ایک طرف مالک ہے, اور درمیان میں 2 کون سے لفظ ہیں؟ الرحمن الرحیم. اب ان دونوں لفظ کے بارے میں سوچیں, ان میں سے ایک عارضی اور ایک مستقل ہے. عارضی والا کون سا تھا؟ الرحمن. اور مستقل والا کون سا ہے؟ اب یہ عجیب کلام دیکھیں اللہ کا. رب العالمین اس زندگی کے بارے میں تھی وہ بات, یا اگلی زندگی کے بارے میں؟ رب العالمین اس زندگی کے بارے میں. اور اس سے قریب 3 ترین لفظ ہے الرحمن, جو اس زندگی کے بارے میں ہے. مالک کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کس زندگی کے بارے میں, اور اس کے قریب ترین لفظ کون سا ہے؟ الرحیم, جو ہمیشہ والی رحمت, اس سے قریب ترین. کیا عجیب کلام ہے, کیا ترتیب ہے اس کلام کی. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. اچھا, شروع ربوبیت سے رب, انتہا مالک سے, اور درمیان میں دونوں کے کیا؟ رحمت. یعنی یہ کبھی مت سمجھنا کہ وہ تمہارا, یہ کبھی مت بھولنا کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارا مالک ہے, لیکن ان دونوں الفاظ سے ڈر لگنے لگتا ہے. لیکن جب ڈر نہ لگنے لگے تو اس جتنا گہرائی میں اس رشتے کے درمیان میں پہنچو گے تو کیا ملے گا تمہیں؟ رحمت ملے گی. اس کے باہر اتھارٹی ہے اور اندر محبت ہے. رب, مالک, رحمہ. عجیب. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب جلدی سے ان 3 آیات کو میں کم از کم آج مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. تو مالک یوم الدین کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ بہت آسان ہے سمجھنا. دین سے شروع بات کرتے ہیں. دین عربی میں کہتے ہیں فیصلے کو. دین عربی میں اس کو بھی کہتے ہیں کسی سے آپ کا معاملہ ہو رہا ہونا اور اس معاملے کو مکمل کیا جائے. میرا معاملہ طے ہو گیا, اس کو بھی دین کہا جاتا ہے. کما تدین تدان, جیسے تم دوسرے سے معاملہ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. یہ عربی کی کہاوت ہے. اچھا, اگر شدید محبت کا ذکر ہے الرحمن الرحیم میں تو اس کا متضاد کیا ہونا چاہیے؟ نفرت, عذاب. اگر ایک طرف محبت ہے تو اس کا متضاد عذاب ہونا چاہیے. لیکن اس کے متضاد میں دین کا لفظ استعمال کیا. اور دین کیا ہے؟ انصاف, فیصلہ. اور فیصلے سے کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ انصاف کی طرف. تو اگر آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو محبت ہے وہ پازیٹیو ہے, مثبت ہے, اور نفرت کیا ہے؟ منفی ہے, تو عدل کہاں پہ ہوگا؟ انصاف کہاں پہ ہوگا؟ صفر. نہ محبت نہ نفرت. اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی عظیم رحمت ہے, اس نے نفرت کا, عذاب کا, غصے کا ذکر بھی نہیں کیا, منفی کا ذکر بھی نہیں کیا. اگر یہ پورا چارٹ ہوتا نا تو ایک طرف پازیٹیو میں الرحمن الرحیم ہوتا اور دوسری طرف عزیز ذو انتقام ہوتا, المعذب کچھ ہوتا. لیکن وہاں بھی صفر تک لے گئے, منفی تک نہیں لے کے گئے, صرف دین کی بات کی, یعنی انصاف کی بات کی. اور یہ کیونکہ اصل چیز جس سے ہمیں ڈرنا ہے نا وہ عذاب نہیں ہے. فاتحہ کے مطابق اصل چیز جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ انصاف ہے. انہ من سئل یوم القیامۃ فقد ہلک. ایک روایت میں آتا ہے جس سے اس دن ایک سوال بھی پوچھ لیا گیا وہ تو برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن پتہ ہے کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوں گے جن کی کتاب ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے. اچھا, جس کی کتاب اس کی سیدھے ہاتھ میں ہے نا, اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی گیٹ پہ پہنچتا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, اس کے ساتھ آسان حساب کیا جائے گا. آسان حساب سے مراد روایات سے ملتا ہے کہ فرشتے کتاب کھولیں گے بھی نہیں, گزرنے دیں گے. جی ہمیں بتایا, آپ جائیں.
کیونکہ آپ کے کون سے ہاتھ میں کتاب ہے؟ اب آپ نروس، آپ کے ہاتھ میں تو کتاب ہے، لیکن آپ کہیں اگر آپ یہ پیج 130 پہ جائیں تو اس میں ایک حج ہے، وہ ضرور دیکھ لینا. جیسے آپ کا پیپر ہوتا ہے نا، اس میں آپ نے بڑے الٹے سیدھے جواب دیے ہوتے ہیں، لیکن ایک صحیح جواب دیا ہوتا ہے تو اس کو آپ پہلے دکھاتے ہو ٹیچر کو، یہ والا یہ چیک کرنے ذرا، یہ والا. اچھا یہ اگر پیج 503 پہ جائے تو وہاں ایک شاید ایک لیلۃ القدر تھی میرا خیال ہے اس میں ایک، تو آپ، لیکن وہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ چاہو خیر ہے نکلو، کوئی بات نہیں. عجیب ہے صاحب. دوسری طرف کہا ہے کسی کی کتاب ان لوگوں کے الٹے ہاتھ میں ہوگی، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اور ان کی پیٹھ کے پیچھے ہوگی، ایسے ہوگی کتاب. نہ صرف الٹے ہاتھ میں، پیچھے. اب وہ خود بھی نہیں دیکھ سکتا کتنی خراب ہے، اس کو پتا ہے خراب ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کتنی خراب ہے. اب وہ بھی آ رہا ہے سامنے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے. اب یہاں پر جب الدین کہا ہے نا، تو اس سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کا بھی مالک ہے. جس طرح وہ رب اس دنیا میں ہے، اس دن وہ رب نہیں ہوگا، اس دن وہ کیا ہوگا؟ مالک. تو کیا نکل گیا؟ رب کے معنی میں سے کیا نکال دیا گیا؟ تحفے دینے والا، خیال کرنے والا، قائم رکھنے والا. جو اس کے نرم معنی تھے نا، وہ سارے نکل گئے، اور کیا رہ گیا؟ مالک. اس دن تو اتھارٹی ہوگی، یا تو رحمت ہوگی یا پھر یہ. اور اگر آپ اس طرح بھی سمجھ لیں کہ رب کے اندر دو پہلو ہیں، ایک محبت والا پہلو بھی ہے رب کے اندر، اور ایک اقتدار والا بھی ہے، تو رب کے اندر وہ جو محبت والا پہلو ہے نا، وہ الرحمن الرحیم میں سامنے آ گیا. اور رب کے اندر جو اقتدار والا پہلو ہے وہ کہا؟ مالک یوم الدین میں سامنے آ گیا. ان تینوں الفاظ کا آپس میں ایک جوڑ بن گیا. آخری چیز ہے، اور دو چیزیں. یوم، یوم کسے کہتے ہیں؟ اوکے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ایسی بات کی ہے جو کبھی کوئی اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کہہ ہی نہیں سکتا. فرماتے ہیں دن کا مالک. دیکھیں، آپ کسی پراپرٹی کے مالک ہو سکتے ہو، کسی بکری کے مالک ہو سکتے ہو، کسی کمپیوٹر کے مالک ہو سکتے ہو، لیکن آپ ایک منٹ کے مالک نہیں ہو سکتے، آپ ایک سیکنڈ کے مالک نہیں ہو سکتے. وقت کی ملکیت ممکن نہیں ہے. ایک چیز ہے جو آپ جو بھی کر، جتنا بھی پیسہ آ جائے، جتنا بھی اقتدار آ جائے، ایک چیز ہے جو آپ کبھی بھی اون نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ وقت. اور وہاں اس نے اس ایک چیز کی ملکیت اپنے سامنے ثابت کی ہے، مالکی یوم. اور اس سے بہت عظیم بات سامنے آ گئی. اگر میں کہوں کہ یہ یہاں پر ایک تھیلا ہو، اور میں کہوں یہ تھیلا میرا ہے، یہ تھیلا میرا ہے، یا یہ بیگ میرا ہے، تو اس بیگ کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بھی کس کا ہے؟ میرا ہی ہوا نا. اگر اللہ اس دن کا مالک ہے تو کیا بات نکلی؟ اس دن کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کا وہ مالک ہے. اس سب کو ایکسپلین کرنے میں باقی قرآن ہے، لیکن وہ پوری بات ایک ہی محاورے میں شامل ہو گئی جب کہا مالک یوم، مالک یوم الدین. سبحان اللہ. یعنی بہت تھوڑے الفاظ ہیں فاتحہ میں، لیکن پوری کائنات ان کے اندر مضمر ہے. آخری بات اس کے مالک کے بارے میں سمجھ لیں. مالک اصل میں دو قراءات ہیں. ہمارے نبی سے مروی صلی اللہ علیہ وسلم مالک بھی پڑھا کرتے تھے اور ملک بھی پڑھا کرتے تھے. مالک اور کیا؟ ملک. مالک کے معنی اردو میں جیسے ہیں ویسے عربی میں ہیں. مالک، گاڑی کا مالک، بکری کا مالک، ٹھیک ہے، مالک. ملک کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ بادشاہ کو. بادشاہ کو. تو ایک طرف مالک، دوسری طرف بادشاہ، اور دونوں کے معنی یہاں ضروری ہیں. سمجھ لیں کیوں. بادشاہ جو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں میری یہ جوتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا میں اس جوتے کا بادشاہ ہوں. میں کیا کہوں گا؟ میں جوتے کا مالک ہوں. میں گھر کا بادشاہ ہوں یا مالک ہوں؟ مالک. میں کمپیوٹر کا بادشاہ ہوں، مالک ہوں، مالک. لیکن اگر کوئی کسی کے پاس پورا آئی لینڈ ہو یا پورا ملک ہو، وہ کہے میں اس آئی لینڈ کا کیا ہوں؟ کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں بڑی بڑی سلطنت کے، اور مالک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے. جو
بمقابل چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کے لیے مالک ہوتا ہے، جو بڑی ہوتی ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ. اب ایک اور فرق بھی سمجھ لیں. اگر وہ کسی ملک کا بادشاہ ہے، کیا تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس کی سلطنت میں ہو رہی ہیں اس میں اس کی نظر ہے؟ ہر بات پہ، ہر کام پہ، ہر کسی کے سونے پہ، ہر کسی کے اٹھنے پہ، کیا وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ آپ کی کمپنی ہے، آپ کی اپنی کمپنی ہے، آپ کے 50 ملازم ہیں. کیا آپ ہر ملازم کی ہر پرفارمنس کو، اس کی ہر بات کو، اس کے ہر ایکشن کو کنٹرول کر سکتے ہو کہ نہیں؟ جتنا آپ کا کنٹرول بڑھتا ہے نا، جتنی سلطنت بڑھتی ہے، اتنا آپ کا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کنٹرول کم ہوتا چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو کسی اور کو مینجمنٹ دینی پڑتی ہے. چھوٹے کام میں نہیں کر سکتا، اب میرے پاس بڑے کام آ گئے ہیں، اب میں چھوٹی چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتا. مالک کا کیا ہے؟ اگر میں کمپیوٹر کا مالک ہوں تو اس کی ریپیئر میں خود کروں گا. میں گھر کا مالک ہوں تو اس کا دروازہ میں خود فکس کروں گا. اگر میں ایک ملک کا بادشاہ ہوں، دروازہ میں خود فکس نہیں کروں گا، مجھے تو پتا بھی نہیں دروازہ خراب ہے. بڑی چیزوں کے لیے بادشاہ، چھوٹی چیزوں کے لیے کیا؟ مالک. اب قیامت کے دن میں 2 طرح کے کام ہو رہے ہیں. قیامت کے دن میں سورج اور چاند ایک دوسرے میں ٹکرا رہے ہیں. قیامت کے دن میں دنیا پھیلائی جا رہی ہے. قیامت کے دن میں ساری انسانیت کو قبروں سے نکالا جا رہا ہے. قیامت کے دن میں آسمان پھٹ کے کھل رہا ہے. قیامت کے دن میں سارے فرشتے اتر رہے ہیں. یہ تو بادشاہ کا کام ہے، یہ بڑا کام ہے. لیکن قیامت کے دن ایک ایک عمل کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. یہ بادشاہ کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ مالک کا کام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت 2 طرح پڑھی کیونکہ اس دن کچھ چیزیں مالک سے متعلق ہیں اور کچھ چیزیں ملک سے متعلق ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور دونوں کو شامل کر دیا مالک یوم الدین میں. آپ کے جانے سے پہلے ہم نے 3 آیات کا مطالعہ کیا ہے اس وقت تھوڑا سا. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین. میرے نزدیک قرآن میں اللہ تعالیٰ کا سب سے جامع تعارف، اگر کوئی غیر مسلم ہو وہ پوچھے تم کس خدا کی عبادت کرتے ہو، تمہارا اسلام کا خدا کون ہے، اس کی سب سے جامع تعریف بس یہی 3 آیات ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. پہلی چیز جو وہ خدا خود چاہتا ہے کہ تم جانو، جس کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں، وہ حمد کا مستحق ہے. اس کا نام اللہ ہے. اس سے رشتہ تمہارا رب کا ہے، اور صرف تمہارا ہی نہیں، تمام سوسائٹیز کا، تمام انسانیت کا، ازل سے ابد تک، العالمین. اور اس کو تم سے ایسی شدید محبت ہے کہ جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے کہ وہ محبت تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے رہے، الرحیم. لیکن اگر تم نے اس محبت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو یہ جان لو کہ آج نہیں تو کل نہیں، ایک دن آ رہا ہے، ایک کل آنے والا ہے جس میں پھر پورا حساب لیا جائے گا. اور ایک بڑی چیزیں ہوں گی اور چھوٹی چیز تک حساب لیا جائے گا. مالک یوم الدین. ایک پوری بیلنس پکچر آ گئی میرے سامنے، ایک پوری تصویر آ گئی جس میں نہ اس طرف میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈروں، یا اس طرف میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں اور مجھے کوئی فکر ہی نہ رہے. دونوں کے درمیان میں ایک مکمل بیلنس یہ آ گیا. یہ بات آ گئی ابھی تک فاتحہ میں. اور اس کے بعد جہاں سے ہم کل بات شروع کریں گے انشاءاللہ، وہ ہوگی کہ اگر یہ کوئی بات سن لے تو وہ کس نتیجے پہ پہنچے گا. یعنی اس ساری بات کا، ٹھیک ہے آپ نے یہ باتیں سیکھ لی اللہ کے بارے میں، سو واٹ، پھر کیا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اگلی آیت اصل میں ان 3 آیات کا نتیجہ ہے. کہ جو ان 3 آیات کو سمجھ لے وہ کہاں تک پہنچے گا، کس فیصلے تک پہنچے گا، اور خود ہی سے پہنچے گا. اس سے کہا نہیں جائے گا عبادت کرو، اس لیے عبادت کرو، یہ نہیں کہا گیا. کہا ہے ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرنے کو تیار ہیں، کرنے آئے ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس نتیجے پر پہنچا رہے ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ یہاں سے آگے
جو اصل معجزات ہیں اس صورت کے وہ آگے آنے والے ہیں انشاءاللہ، اس پہ کل ملاقات ہوگی.